ہم نے ایک جگہ کہا کہ بھائی آج کل سخت ضرورت ہے دین کے ساتھ عقل کو جمع کرنے کی، دین کے ساتھ عقل کو جمع کرنے کی سخت ضرورت ہے، چونکہ اہل باطل اپنی عقل کو بے دینی پھیلانے میں استعمال کر رہے ہیں خوب، تو اس کے مقابلے میں ضروری ہے کہ آدمی دین کے ساتھ عاقل بھی رہے. تو سخت ضرورت ہے آج کل عقل مندی کی بھی، دینداری کی تو ہر وقت ضرورت ہے، اور سخت ضرورت ہے عقل مندی کی بھی کہ عقل کو بھی استعمال کرے گناہوں سے بچنے کے لیے. نہ ہم دھوکہ دیں، نہ کوئی دھوکہ دے سکے، نہ گناہ کریں، نہ کوئی ہم سے گناہ کرا سکے، چاہے نفس ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے گمراہ کن ایجنسیاں ہوں، کوئی ہو. ایک جگہ بتایا گیا کہ جناب کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جا رہے تھے تو ٹیکسی والے نے کہا کہ بھائی گاڑی بند ہو گئی، خراب ہو گئی، دھکا لگانا پڑے گا. اب اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے. اب جناب یہ اترا دھکا لگانے کے لیے، وہ لے کے بھاگ گیا. 3 دن کے بعد بچوں کی لاش ملی گئی اور بیوی غائب، پتہ ہی نہیں، بیچارہ پاگل ہو گیا. تو ذرا ہوشیاری کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی. بہت اس طرح کے قصے ہیں. ایک جگہ دلہن تھی جناب، وہاں بھی یہی کہا گاڑی والے نے کہ بھائی گاڑی خراب ہو گئی، جو مرد تھے وہ اتر گئے، دلہن کو تو اتارنے سے رہے، بیچارہ اس کو ظالم لے کے بھاگ گیا. تو اللہ پناہ میں رکھے ہیں. تو دیندار ہونے کی بھی ضرورت ہے، دیندار بننے کی بھی، اور عقل کی بھی ضرورت ہے. اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی عقل کو استعمال کریں. ایسی جگہوں پر نہ بھیجیں. بعض لوگ بس ایسے اسکولوں میں جہاں پر بے دینی پڑھائی جا رہی ہے وہاں بیچ کے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، اور اطمینان سے ظالم ہمارے مسلمان بچوں کو وہ لوگ دہریے بناتے ہیں ہمارے پیسوں سے، اور کیا کچھ سکھا رہے ہیں. نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. جہاں گاڑی میں بیٹھایا ذرا جناب دیکھو تو پھر گاڑی میں گانے بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، اور پھر وہاں پہنچے اسکول میں، وہاں جناب فنکشن ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جگہ جگہ آج کل یہ فنکشن. عید کا یہ شکریہ نعوذ باللہ اللہ پناہ میں رکھے گناہ کر کے ادا کر رہے ہیں ہم لوگ. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں پس تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو دین اور عقل کو ہم جمع کریں، نہ گناہ کریں، نہ ہم سے کوئی گناہ کرا سکے، نہ دھوکہ دے، نہ کوئی دھوکہ دے سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے سفیر اسلام سے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کیسے؟ انہوں نے کہا نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا اچھا، دیندار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، جس میں دین اور عقل جمع ہو جائیں اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہم دین اور عقل کو جمع کریں، نہ دھوکہ دیں، نہ کوئی دھوکہ دے سکے، نہ گناہ کریں، نہ کوئی کروا سکے. اب بد عقلی اور بد دینی کو جمع کیا جا رہا ہے، یعنی خدا کو ناراض کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں. ایسے ٹیکنیکس، ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے مزید اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے. جب اللہ کا تعلق دل میں نصیب ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں سوچتی ہیں، ایسے تقاضے اٹھتے ہیں دل میں اللہ پر مرنے مٹنے کے، خدا پر جان مال ہر چیز سے فدا کاری کے. انسان تو مکلف ہے، عقل دی اللہ نے، اور اس عقل کا کام ہے دفع مضرت جلب منفعت، ضرر کو اپنے سے دور کرنا، نفع کو حاصل کرنا. جب آدمی عقل سے خالق عقل کو راضی کرتا ہے تو اس کی عقل میں نور آ جاتا ہے. عقل مندی کہتے ہیں انجام بینی کو، بین الاقوامی تعریف ہے عقل مندی کی، انجام بینی. اور عاقل ہوتا ہے انجام بین. تو جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں وہ ہیں عقلاء، ان کی عقل ٹھیک ہے، درست ہے. ورنہ عقل میں خرابی ہے، عقل میں خرابی ہے تو فہم میں بھی خرابی ہے، فہم میں خرابی ہے تو قلب میں بھی خرابی ہے. کہ عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں.